قرار دیا گیا۔ تو آخرت کے اندر جو چیزیں اسے مفید ہو سکتی ہیں، اولاً اس سے متعلق علم حاصل کرے، اور اس کا ضروری علم سیکھنے کے بعد ہاں دنیاوی علوم و فنون بھی جائز طریقہ کار کے مطابق جائز ماحول میں سیکھے جا سکتے، لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ نفع دینے والا علم ہو، بہرحال ایسا علم نہ ہو کہ جس کا فائدہ نہ ہو، یا فائدے سے زیادہ اس کا نقصان جو ہے وہ فائدہ تو ہو لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ بڑا ہو، یا یہ کہ اس کا فائدہ بھی جو ہے وہ موجود ہے لیکن یہ شخص اس کا حصول جو کرنا چاہتا ہے، حاصل جو اسے کرنا چاہتا ہے، وہ اس فائدے کے لیے حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ جیسے علماء نے اسی حدیث مبارک کے تحت شرح میں ارشاد فرمایا کہ علم نفع نہ دے، فرمایا اس سے مراد وہ دنیاوی علوم و فنون ہیں کہ جس میں دین کی مدد کی نیت نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی اردو یا عربی زبان لینگویج کے طور پر سیکھتا اس لیے ہے کہ مجھے جو ہے وہ یہ زبانیں آ جائیں، ایک یہ بات ہے، اس سے دنیاوی فائدہ تو ضرور ہے، لیکن ایک اس لیے کوئی کسی اور زبان والا ہے، مثال آپ لے لیں کہ بھئی فرینچ والا ہے تو چائنیز زبان والا ہے، وہ اردو اس لیے سیکھتا ہے کہ میں اردو کے اندر بہت سارا علمی مواد موجود ہے، فتاوی رضویہ شریف، بہار شریعت اور دیگر علماء اہل سنت کی کئی کتابیں موجود ہیں، تو اردو سیکھوں گا تاکہ اس کے ذریعے سے میں دین کا علم جو کہ اردو زبان کے اندر کتابوں میں موجود ہے اسے پڑھ کر اپنے علم دین میں اضافہ کر سکوں۔ تو اب اس کا یہ سیکھنا بھی اس نیت کے ساتھ نہ صرف جائز بلکہ ثواب کا کام ہوگا، بلکہ یہ علم نافع کے اندر شمار ہوگا کہ اس سے یہ آگے دینی بہت بڑا نفع حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اولاً دین کے اندر ہمیں اس علم کا نفع کس طریقے سے مل سکتا ہے؟ آج بے شمار جو ہے وہ دنیاوی علوم و فنون کے حاصل کرنے کا اگر ایک سرسری نظر آپ دوڑائیں تو یہی بات نظر آتی ہے کہ فقط جاب کے لیے، آگے فیوچر پلان کے لیے جو ہے وہ ہم کہ انکم کے ذرائع جو ہے وہ اچھے ہو جائیں، بہتر ہو جائیں، اس کے لیے حاصل کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک جو ہے وہ نیت ہو سکتی ہے کہ حلال روزی میں جو ہے وہ حاصل کروں، لیکن اس کے اندر آپ کو جب آپ سلیکشن کی طرف جائیں گے کہ جناب میرے کو کون سا جو ہے وہ فیلڈ اختیار کرنی چاہیے، مجھے علوم کے اندر بھی کون سا علم جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، تو یہ دیکھنا ہوگا ذرا اس کا آگے اسکوپ کیا ہے، کہ آگے اس علم سے متعلق یا اس علم کے حامل لوگوں کے لیے جائز جابز کا بندوبست بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر بہرحال اس کو پیشہ بنانے کے لیے اختیار کرنا یہ آگے آپ کے لیے آزمائش ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ سیکھ تو لیں گے، علم کی حد تک تو اس کے سیکھنے کی اجازت ہوگی، لیکن جب آپ پریکٹیکل لائف کے اندر جو ہے وہ قدم رکھیں گے تو اب آپ کو پریشانی آئے گی کہ آپ کے پاس کوئی اور ہنر یا کوئی اور فن یا علم تو موجود ہوگا نہیں، اور جو موجود ہے اس کے ذرائع آمدن جو ہے وہ حلال نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں خود بھی اور اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں بھی، انہیں پریکٹیکل لائف کے اعتبار سے ان کی گول سیٹ کرنے کے اندر بھی اس طرف والدین کو، اساتذہ کو جو ہے وہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ یہ دیکھ لیں کہ اس فیلڈ کے اندر آگے کی پوزیشن کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ فی الوقت ایک بہت بڑا جو طبقہ ہے وہ علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اس سے کمائی کرے گا۔ یہ تو خیر دنیاوی علوم و فنون کا حال ہے، دینی علوم کے اندر بھی بعض جگہوں پر یہ صورتحال نظر آتی ہے۔ حالانکہ پیسہ کمانے کے لیے علم دین حاصل کرنے پر مذمت بیان کی گئی کہ علم دین تو انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے، امت مسلمہ میں دین کا پیغام پہنچانے کے لیے حاصل کرنا چاہیے۔ تو دین میں تو ہرگز یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں پیسہ کماؤں گا۔ ہاں ضمناً آگے کوئی ایسا شعبہ اختیار کرتا ہے جس میں آمدن کا ذریعہ بھی بن جائے تو وہ ایک جداگانہ بات ہے، لیکن نیت یہ نہ ہو۔ اور دنیاوی علوم کے اندر بھی جب یہ نیت کر لی جاتی ہے تو پھر
دیگر فوائد سے ہم صرف نظر کر لیتے ہیں۔ حالانکہ ایک شخص اگر کوئی مثال کے طور پہ تعمیرات کے شعبے کے اندر جو ہے وہ جانا چاہتا ہے اور وہ اس علم کو آرکیٹیکٹ جو ہے وہ بننا چاہتا ہے، اس علم کو جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ان میں بھی اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں کہ میں مساجد اور مدارس کے اعتبار سے جو ہے وہ کام کروں گا اور ان کی وہ صورتیں جو ہے وہ دنیا میں سامنے لے کر آؤں گا کہ جس سے ان کی عزت، وقت، عظمت لوگوں کے دلوں میں اور زیادہ بڑھ جائے۔ لوگ جب ایک جو ہے وہ مسجد کو تعمیر دیکھیں تو ان کے دل میں فن تعمیر کے نمونے کے ساتھ ساتھ ایک مسجد کی عظمت بھی بیٹھتی ہے۔ تو یہاں پر اگر وہ یہ نیت کر لے کہ میں اس نیت سے یہ علم سیکھ رہا ہوں اور آگے سچی نیت وہی کہ جو سچی ہو، کہ دل کا ارادہ ہو کہ واقعی آگے میرا اس شعبے میں کام کرنے کا ارادہ ہے، تو اب اس کو اس نیت کا جو ہے وہ ثواب بھی ملے گا۔ لیکن وہی بات ہے کہ نیت پر جو ہے وہ مدار ہے، لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ فقط میں نیتیں کر کے دنیاوی علوم و فنون تو سیکھتا چلے جاؤں اور دینی علوم سے میں بے بہرا رہوں، ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اولاً دینی علوم ہیں، ضروری علم دین سیکھے کہ جس کا جو ہے وہ اس سے حساب کتاب ہونا ہے، جس کا اس نے جواب دینا ہے اور جس کے مطابق ہی اس نے زندگی گزارنی ہے۔ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ نماز کی شرائط و فرائض کیا ہیں تو نماز کیسے پڑھے گا، معلوم ہی نہیں ہوگا کہ تجارت کے اصول کیا ہیں اسلام کے اندر تو پھر تجارت کے اندر غلطیاں کر بیٹھے گا۔ تو بہرحال پہلے ابتدائی علم دین سیکھنا ضروری ہے اور پھر اس کے بعد یا اس کے ساتھ ساتھ ایسا علم دنیاوی حاصل کیا جا سکتا ہے کہ جو کہ علم دین کے سیکھنے میں رکاوٹ کا باعث نہ بنے۔ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ آئیے ہم آپ کی کالز شامل کرتے ہیں۔ جی کالز۔ بھائی میں کشمیر سے زبیر احمد بات کر رہا ہوں۔ میرا یہ سوال تھا کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر نماز جماعت ترک کر دیا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی فرمائیے۔ میں نے کسی آدمی کا کوئی کام کرتا ہوں، اس کے جو کام ہے نا اس کے پیسے لگتے ہیں آگے 1500 روپیہ، تو میں اس سے لیتا ہوں 2200 روپیہ، تو وہ جو میں 2200 روپیہ اس سے لیتا ہوں میرے لیے حلال ہے، جائز ہے یا نہیں لینا چاہیے؟ جی مزید میرے کو یہ پوچھنا ہے کہ جو نماز پڑھتے ہوئے بھول جاتے ہیں، جیسے کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، اس میں کیا کیا جائے؟ جی رکعت بھول جانا۔ پہلا سوال جماعت ترک کرنا۔ جس شخص پر جماعت واجب ہے اس کا جماعت ترک کرنا ناجائز اور گناہ ہے۔ جہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے اندر اس کے فضائل بھی ہیں کہ نماز جو ہے وہ 27 گنا جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، یا مختلف روایات کے اندر اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ نماز کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو وہیں جماعت واجب ہونے کی صورت کے اندر جماعت چھوڑ دینے والا سخت گناہگار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر جو ہے وہ غضب فرمایا کہ ارشاد فرمایا کہ اگر بچوں اور عورتوں کا خوف نہ ہوتا تو میں ایسے لوگوں کے گھروں کو جلا دیتا۔ تو لہذا جماعت ہرگز نہ چھوڑی جائے۔ جب قریب کے اندر مسجد اہل سنت کی موجود ہے اور امام بھی جو ہے وہ موجود ہے درست، تو ایسی صورت میں باجماعت ہی نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ اور باجماعت نماز ادا کرنے کے دنیاوی فوائد بھی ہیں، دینی بھی ہیں۔ محلے والے آپ کو جانتے ہیں، آتے جاتے لوگوں سے جان پہچان ہوتی ہے۔ 5 نمازوں کے اندر اگر میل جول ہوتا ہے تو لوگ جو ہے وہ آپس میں جانتے ہیں، ورنہ فی زمانہ کئی ایسے علاقے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ پڑوسی کو نہیں جانتا۔ ایک جماعت کا اسلامی نظام ایسا ہے کہ اس کے اندر اہل محلہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، غمخواری کرتے ہیں، بیمار ہونے کی صورت کے اندر عیادت کرتے ہیں، موت میت کی صورت کے اندر آپس میں ایک دوسرے کی تعزیت کرتے ہیں یوں۔ اور پھر مسلمانوں کو ساتھ جب نماز پڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو عبادت کرتا ہوا دیکھتا ہے، انسان کے اپنے دل کے اندر بھی مزید عبادت کا شوق جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اور بہت سارے بہرحال فوائد موجود ہیں، تو نماز باجماعت ہی ادا کرنی چاہیے۔ دوسرا سوال یہ کہ کسی کا کام کروایا، کام تو جو ہے وہ 1800 روپے کا ہوا اور اب اوپر 2200 روپے لینا کیسا؟ دیکھیں اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بطور ایجنٹ جا کر کام کروا رہے ہیں اور یہ کام اس شخص کی جو کروا رہا ہے ذمہ داریوں میں بھی شامل نہیں ہے اور اس کے لیے آگے وہ رشوت وغیرہ بھی نہیں دیتا، تو اب
اس کام کی اجرت پہلے سے طے کر لینا کہ یار گھر بیٹھے تو کام ہوگا نہیں، آفس جاؤں گا، گورنمنٹ آفس یا کسی اور آفس میں آپ کی جانب سے جا کر میں لائن میں لگ کر یا کسی بھی طریقے سے آپ کا یہ کام کروا کر آپ کو واپس لا کر دوں گا، تو اس کے مجھے جو ہے وہ پیسے اوپر 400 روپے آپ سے چارج کروں گا، تو یہ تو جائز ہے جبکہ رشوت نہ ہو، یا یہ اس شخص کی ذمہ داری میں نہ ہو۔ مثال کے طور پہ اگر یہ شخص خود ہی جو ہے وہ اس گورنمنٹ جو ہے وہ آفس کے اندر جو ہے وہ ملازم ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کا یہ کام کر کے دے، اب یہ لوگوں سے پیسے لیتا ہے کہ بھائی اوپر مجھے 4 پیسے دو گے تو تمہیں میں جلدی جو ہے وہ یہ کام کر کے دے دوں گا، یہ تو رشوت میں آ جائے گا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور تیسری بات پھر یہ آ جاتی ہے کہ اس شخص کو آپ اس کام کی قیمت ہی اتنی بتاتے ہیں کہ بھئی اس کی قیمت 2200 روپے، حالانکہ 2200 قیمت نہیں ہے، اصل جو اس کے گورنمنٹ ریٹ وغیرہ ہیں وہ 1800 روپے ہیں، تو اس طرح بتا کر لینا یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ اسلام کے اندر حرام ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اگر ایجوکیشن انڈسٹری کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو کئی اس طرح کے کام ہوتے ہیں، اسکولوں کے رجسٹریشن اور دیگر اس طرح کے معاملات کے اندر لوگ جو ہے وہ کام کے لیے خود جا کر کھڑے ہونے، لائنوں میں لگنے سے بچنے کے لیے دیگر جو ہے وہ ایجنٹس کی مدد حاصل کرتے ہیں، لیکن ان صورتوں میں عموماً بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ یا تو خلاف قانون کام ہو رہا ہوتا ہے اور اس خلاف قانون کام کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے، تو رشوت دینا بہرحال حرام ہے اور خلاف قانون کام کی بھی ہرگز اجازت نہیں ہے، تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ رکعت بھول جاتے ہیں کہ بھئی یہ دوسری ہے یا تیسری ہے یا چوتھی ہے، تو اس میں علماء نے فرمایا کہ اولاً تو ظن غالب کرے، غالب گمان کے مطابق جو ہے وہ نماز کو آگے کنٹینیو کرے۔ غالب گمان یہ ہے کہ تیسری ہے تو ٹھیک ہے، ایک رکعت اور ملا لے تو نماز اس کی ہو جائے گی، اور اگر غالب گمان نہیں ہوتا اور زندگی میں پہلا واقعہ ہے تو نماز توڑ کر نئے سرے سے دوبارہ نماز پڑھے، اور اگر اکثر اس کو اس طرح کے وسوسے آتے ہیں تو پھر فرمایا کہ 3 اور 4 میں اس کو وسوسہ آ رہا ہے تو اس رکعت کو جس رکعت میں موجود ہے تیسری شمار کرے اور ایک رکعت اور پڑھے، لیکن اس تیسری پر بھی جو ہے وہ قاعدہ کرے اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرے۔ یوں ہی دوسری اور تیسری کے اندر ڈاؤٹ فل ہو رہا ہے تو دوسری کے اندر جو ہے وہ دوسری شمار کرے اور پھر آخر میں سجدہ سہو بھی کرے، تو اس طریقے سے نماز ادا کرے گا تو انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ جی مزید کال۔ میرا نام شکیل احمد ہے۔ میرا علماء کرام سے یہ سوال ہے کہ اسکولز یا کالجز ہیں، وہاں کے جو ٹیچرز جو کہ اپوائنٹمنٹ تو سورسز کے ذریعے کروا لیتے ہیں، مگر وہ اسکول میں اٹینڈنس کے حوالے سے یعنی وہ کلاسز وغیرہ اٹینڈ نہیں کرتے، وہ نہیں جاتے، تو میرا سوال یہ ہے علماء کرام سے کہ کیا ان کا سیلری لینا وہ جائز ہے؟ کیونکہ وہ جاتے تو نہیں ہیں اسکول میں، جبکہ وہ اپنی سیلری اپنی تنخواہیں وہ لے رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ سے، تو اس کے حوالے سے میرا یہی سوال ہے کہ کیا ان کی یہ تنخواہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ واقعی جو ہے وہ ایک المیہ ہے کہ استاد جو کہ معمار ہوتا ہے، ایک قوم کی جو ہے وہ تعمیر کرنے والا ہوتا ہے، جب اسی کا یہ حال ہوگا کہ وہی جھوٹ اور دھوکہ دہی دے رہا ہوگا تو آگے آنے والی نسل سے آپ کیا توقع اور کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ تو ایسا کرنا تو ہر مسلمان ہی، ہر عقل مند بندہ ہی جانتا ہے کہ واضح طور پر غلط ہے اور اسلامی اعتبار سے حرام بھی ہے، اور یہ اجرت لینا بھی ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ بغیر کام کیے جو اس طرح کی اجرت یہ اپنے اولاد کو اہل و عیال کو کھلا رہے ہیں، وہ حرام کھلا رہے ہیں اور حرام ہی حاصل کر رہے ہیں۔ صرف رشوت جوا ہی حرام ہو ایسا نہیں ہے، یہ بھی حرام ہی ہے کہ آپ کا اجارہ، آپ کی ہائرنگ جو ہے وہ ایک ٹائمنگ پر ہوئی ہے، اس ٹائمنگ میں ایک کام آپ کو دیا گیا ہے، آپ نے وہ کرنا ہے، بغیر آپ اس ٹائم میں آتے ہی نہیں یا آتے ہیں اور پڑھاتے نہیں ہیں بلکہ گپے مار کے چلے جاتے ہیں، تو لازمی سی بات ہے آپ نے اپنا منصب کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کیا، لہٰذا اجرت آپ کے لیے حلال نہیں ہے، آپ اجرت نہیں لے سکتے، بلکہ اگر آپ 4 منٹ لیٹ آئے ہیں تو بہرحال اس کی بھی آپ کو کٹوتی کروانی ہوگی، الا یہ کہ عرفی طور پہ بعض لوگوں کے اوپر کچھ دیر لیٹ آنا کی اجازت ہوتی ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ صورت اختیار کر لینا کہ آنا ہی نہیں اور اس کی تنخواہیں لیتے رہنا، یہ بہرحال حرام ہے۔ آخر کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی جواب دینا ہے، اور حدیث پاک کا جو ہے وہ مفہوم ہے کہ وہ جسم جہنم کی آگ کا زیادہ حقدار ہے کہ جو
حرام سے پلا بڑا ہو تو کیا ہم اپنے جسم کو اور اپنے آل اولاد کے جسم کو، اہل و عیال کے جسموں کو جہنم کی آگ کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ انہیں حرام کھلا رہے ہیں؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کسی ایسے اسکول کے اندر پڑھے کہ جہاں پر استاد پڑھانے کے لیے نہ آئے؟ کیا آپ فیس دینا گوارا کریں گے ایسے اسکول کے اندر کہ جہاں پر آپ کا بچہ پڑھ رہا ہو اور پڑھانے والا استاد جو ہے وہاں پر پڑھانے کے لیے نہ آتا ہو؟ ہرگز نہیں۔ تو جب ایک مسلمان ایک اپنے لیے جو چیز پسند نہیں کرتا وہ تو دوسرے کے لیے بھی پسند نہیں کرتا۔ کامل مومن کی علامت یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرے۔ تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ جو ان کے سرپرست افراد ہیں، مثلا ہیڈ ماسٹر ہیں یا اوپر ایجوکیشن سطح کے اوپر مختلف جو ہے وہ منصب کے لوگ ہیں، ان پر بھی لازم ہے کہ اس پر چیک اینڈ بیلنس کریں، ورنہ کل قیامت کے اندر وہ بھی اس بات کے جواب دہ ہوں گے۔ جی مزید کال۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ قسم خدا کہ تم نے اگر یہ کام نہیں کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور سمجھو کہ یہ کام نہیں ہوا تو طلاق ہو گیا، تو ایسا کہنے سے کیا طلاق ہو جائے گا؟ جی مزید کال۔ میرا نام محمد حویس رضا ہے۔ میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جناب ادھر لاہور کے علاقے میں نا کچھ گیمز ہیں، ٹوکن لیے جاتے ہیں، جتنی اچھی آپ گیم کھیلیں گے آپ کے ٹوکن بڑھتے جائیں گے، اور جب آپ اگر اچھی گیم کھیلتے ہیں پھر آپ اپنے ٹوکن نکال سکتے ہیں، اور وہ جتنے زیادہ ٹوکن ہوں گے یعنی وہ 10 ٹوکن پہ آپ کو ایک گفٹ دیتے ہیں۔ اب وہ گفٹ کہہ کے دیتے ہیں، یہ جوا ہے یا نہیں؟ میں یہ سوال پوچھنا تھا، برائے مہربانی اس کا جواب دیں۔ جی مزید کال۔ میرا نام محمد قمر اتاری ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ عرض ہے کہ مکروہ اوقات میں قرآن پاک پڑھنا کیسا؟ جی، پہلا سوال یہ کہ شوہر نے یہ کہا کہ تمہیں جو ہے وہ طلاق دے دوں گا اگر یہ کام تم نے نہیں کیا تو۔ دے دوں گا اگر کہا تو ایسی صورت میں جب تک دے گا نہیں طلاق واقع نہیں ہوگی، اور اگر یہ کہا کہ تم نے یہ کام نہیں کیا تو تمہیں طلاق، تو ایسی صورت کے اندر اگر عورت نے وہ کام نہ کیا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو یہ فرق ہے، الفاظ کا جو ہے وہ فرق ہوتا ہے، اس سے احکام جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگلا جملہ جو ہے وہ انہوں نے ذکر کیا کہ سمجھو طلاق ہو گیا، تو ان میں الفاظ کے اعتبار سے جو ہے وہ احکام میں تبدیلی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ کریں اور جو خاص الفاظ کہیں ہوں وہی بیان کر کے اس سے متعلق احکام معلوم کر لیجئے۔ دوسرا سوال گیمز، ٹوکن اور گفٹ، کہ گیمز کھیلیں اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ٹوکن ملتے ہیں، اور وہ ٹوکن ایک تعداد میں جمع ہو جائیں تو وہ جمع کرا کر آپ اس کے بدلے میں ٹکٹ لے سکتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، اولاً تو یہ کہ چھوٹے موٹے بچوں کا جو ہے وہ کوئی اس طرح کا کھیل ہے جو کہ تمام گناہوں سے پاک ہے، موسیقی وغیرہ نہیں ہے، اس میں بچوں نے کھیلا اور اس کے اندر بچوں کو اس طرح کی کوئی چیز ملی ہے تو اس کے بدلے میں وہ ٹوکنز کے بدلے میں جو ہے وہ ان کی جانب سے وہ گفٹ کا دیا جانا، اس میں تو حرج نہیں ہے۔ لیکن بڑوں کا گیم کھیلنا، اور عموماً جو گیم ہوتے ہیں وہ ناجائز چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں، ویڈیو گیمز کے اندر جو ہے وہ موسیقی بھی ہوتی ہے، بے پردہ عورتوں کی تصاویر بھی ہوتی ہیں، اور پھر لہو و لعب پر اجارہ یہ ویسے ہی ناجائز ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ تو ان کو کھیلنے کی ہی اجازت نہیں ہے، چہ جائے کہ آگے اس پر ٹوکن لیں اور آگے مزید اس کے اوپر گفٹ کا حصول کیا جائے، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ بعض جگہوں کے اوپر اس طرح کے بھی گیمز ہوتے ہیں کہ وہاں پر جوئے کی صورت پائی جاتی ہے، کہ وہاں پر آپ نے کوئی چیز جو ہے وہ کیچ جو ہے وہ کرنی ہے، اب وہ چیز آپ نے ٹوکن ڈالا، آپ کے پیسے جو ہے وہ چلے گئے، اب آپ نے اس میں کوئی گیم نہیں ہے، کوئی چیز کھیل نہیں رہے، بلکہ آپ نے آگے کیچ ہی کوئی چیز کرنی ہے، وہ چیز آپ نے کیچ کر لی تو آپ کو نفع ہو جائے گا، آپ کو وہ چیز مل جائے گی، اور کیچ نہیں کی تو جو ٹائم پیریڈ لمٹ ہے ٹوکن کی وہ ختم ہو گئی، تو ایسی صورت کے اندر آپ کے بہرحال جو پیسے ہیں وہ ضائع ہو گئے۔ تو یہ لہو و لعب کے اجارے کے علاوہ اس میں جو کہ جوئے کا معنی پایا جاتا ہے کہ آپ کوئی چیز سروس اس کے بدلے میں حاصل نہیں کر رہے، بلکہ پیسے اس لیے ڈال رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں 2 روپے کے ٹوکن ڈال کر میں 50 روپے کی کوئی چیز جو ہے وہ کیچ کر لوں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے وہ 2 روپے بھی ضائع ہو جائیں، تو یہی جوئے کے اندر ہوتا ہے، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔
تیسرا سوال ہمارا تھا کہ مکروہ اوقات میں تلاوت قرآن کریم کرنا. مکروہ اوقات میں تلاوت قرآن کریم پڑھنا منع ہے، ناجائز تو نہیں ہے، البتہ بچنا بہتر ہے کہ مکروہ اوقات میں تلاوت قرآن کریم نہ کی جائے، بلکہ اس کی جگہ ذکر و اذکار اور تسبیحات وغیرہ پڑھے جائیں. مکروہ اوقات سے مراد جو 3 مکروہ اوقات ہیں جو کہ قضا نمازوں کے لیے بھی مکروہ اوقات ہیں. فجر کے وقت ختم ہونے کے بعد یعنی طلوع فجر سے 20 منٹ بعد تک، اسی طرح نماز ظہر سے پہلے ذہبہ کبریٰ کا وقت جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں، اور تیسرا وقت غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے سے لے کے غروب آفتاب تک. جی مزید کال. میرا نام محمد ظفر اطاری ہے، میں اٹلی کے شہر ویچنزا سے عرض کر رہا ہوں. میرا دارالفتاء اہل سنت سے سوال ہے کہ کیا فلسفہ اور منطق پڑھا سکتے ہیں اور طلباء پڑھ سکتے ہیں؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے. وہ علوم و فنون کے جس کے اندر اس خلاف اسلام چیزیں ہوں تو ان کو پڑھانے کے لیے علماء نے چند شرائط بیان کی ہیں. پڑھانے والے استاد ایسے قابل ہوں کہ وہ اس علم میں بیان کردہ خلاف شرع چیزوں کا رد کرنا اچھے طریقے سے جانتے ہوں. کہ اگر فلسفے میں کچھ باتیں خلاف اسلام ہیں تو وہ رد کے طور پر پڑھائی جائیں تاکہ بچے کو معلوم ہو. لیکن وہی کہ آگے پڑھنے والے کیسے ہیں، ان کے اندر ایسی اہلیت ہے وہ اس کو اسی طور پر پڑھنا چاہتے ہوں، اور پڑھانے والوں کے اندر بھی یہ قابلیت ہو کہ وہ رد اس کا ایسا پڑھائیں کہ طالب علم کے دل میں اس کا رد جو ہے وہ جا کر بیٹھ جائے، دل نشین ہو جائے. یہ نہ ہو کہ الٹا وہ فلسفے کی غیر اسلامی باتوں کی وجہ سے اس کا ذہن جو ہے وہ خراب ہو جائے اور وہ دین سے دور ہوتا چلے جائے. ایسا نہ ہو. اگر ایسی صورتحال ہے کہ طالب علم ایسا ہے یا استاد ایسا ہے کہ وہ ایسا رد جو ہے وہ اس کا نہیں پڑھا سکتا تو اب پڑھنا پڑھانا جائز نہیں ہے. ہاں اگر رد کے لیے جو ہے وہ پڑھتا ہے اور اسلام کی حقانیت کو ہی جو ہے واضح کرتا ہے اور خلاف شرع باتوں کو بیان کرتا ہے کہ بھئی یہ چیز دیکھیں اس کے اندر غلط ہے، اسلام اس بارے میں یہ کہتا ہے، اس کے دلائل و نظریات یہ ہیں، اور پڑھنے والوں کے بارے میں بھی یہی گمان ہے کہ نہیں یہ اسی طور پر جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، تو پھر بہرحال پڑھایا جا سکتا ہے. جی مزید کال. سگے عطار اسرار علی عطاری عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کے بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ کیا نماز اکٹھی کر کے پڑھ سکتے ہیں، جیسے عصر اور مغرب ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا پھر مغرب یا پھر عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں اگر کوئی حکم موجود ہو تو رہنمائی فرمائیے. جی مزید کال. میرا نام محمد ثاقب اطاری، میں عرب شریف سے بول رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ داڑھی شریف کا بتایا جاتا ہے کہ سنت مبارکہ ہے اور بعض اوقات بتایا جاتا ہے کہ واجبہ ہے. سنت مبارکہ تو سمجھ آتی ہے، واجبہ کی وضاحت فرما دیجیے. جی مزید کون؟ سر احرام کا مسئلہ ہے، یہ احرام تھوڑا بڑا ہے، اس کا سلائی تھوڑا سا کرانا ہے، کیا اس کو جائز ہے شریعت میں؟ اور دوسرا طواف کا مسئلہ ہے، اس کا خانہ کعبہ کا اور صفا مروہ کا، کیا اس میں ایک مریض ہے ہمارے ساتھ، کیا اس کے ساتھ ایک ہی لگاتار اس کو وہ چکرے لگا دے یا سانس لیتا رہے؟ جی پہلا سوال جمع بین الصلاتین، 2 نمازوں کو ملا کر پڑھنے سے متعلق کیا گیا کہ سفر کے اندر ہیں اور عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھنا چاہتے ہیں یا مغرب کی نماز کے ساتھ عشاء کو جو ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت ہے یا نہیں. تو فقہ حنفی کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، ہر نماز کو اس کے اپنے وقت کے اندر ہی ادا کیا جائے. تو نمازوں کے دوران اگر گاڑی وغیرہ نہیں بھی رکتی تو پھر چلتی گاڑی کے اندر ہی نماز ادا کر لیجئے. کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن ہے، کھڑے ہو کر پڑھیے، بیٹھ کر پڑھنا ممکن ہے، بیٹھ کر پڑھیے، اشاروں سے پڑھنا ممکن ہے تو اشاروں کے ساتھ پڑھیے اور پھر بعد میں اس نماز کو دہرا لیجئے. لیکن جمع بین الصلاتین کی بلا ضرورت جو ہے وہ اجازت نہیں ہے فقہ حنفی کے مطابق. دوسرا سوال ہمارا تھا کہ داڑھی شریف سنت ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے لیکن واجب بھی آپ کہتے ہیں. لیکن 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کسی چیز کا سنت سے ثابت ہونا اور دوسرا یہ کہ اس کا شرعی حکم ہونا. جیسے نمازیں نبی کریم سنت کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ کی، تو نمازیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پڑھی، لیکن نمازوں کا حکم کیا ہے؟ وہ فرض ہے. اچھا عقیقے کو دیکھ لیجیے، عقیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ کیا حسنین کریمین کا، لیکن عقیقے کا شرعی حکم کیا ہے؟ وہ مستحب ہے. تو یوں ہی
داڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی بھی داڑھی تھی، صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی جو ہے وہ داڑھی رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داڑھی سے متعلق احادیث طیبہ بھی ہیں جس میں داڑھی رکھنے کا حکم دیا، نہ صرف رکھنے کا بلکہ اسے بڑھانے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ یہود اور مشرکین سے کی جو ہے وہ مخالفت کرو۔ تو داڑھی کا احکام کے اعتبار سے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ داڑھی واجب ہے، داڑھی شرعی اعتبار سے واجب ہے، یہ اختیار نہیں ہے کہ رکھیں یا نہ رکھیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ فقہ حنفی کے اندر حکم کے اعتبار سے کہ فرض، واجب، سنت، مستحب، یہ جو احکام ہوتے ہیں اس کے پیچھے باقاعدہ دلائل ہوتے ہیں کہ کن دلائل سے واجب ثابت ہوتا ہے، کن دلائل سے فرض ثابت ہوتا ہے، کن دلائل سے سنت ثابت ہوتا ہے، اور کن دلائل سے مستحب کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بہرحال داڑھی جو ہے وہ واجب ہے، اگرچہ سنت اس اعتبار سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی رکھی تو آپ کی سنت بھی ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے داڑھی واجب ہے، وجوبی حیثیت رکھتی ہے، اور نہ صرف داڑھی بلکہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ تیسرا سوال ان کا تھا، احرام کی چادر جو ہے وہ بڑی ہے تو کیا اسے کٹوا سکتے ہیں؟ جی ہاں، اسے کٹوا سکتے ہیں، کاٹنا جو کاٹ کر اسے چھوٹا کر لینا یہ جائز ہے۔ اور دوسرا انہی کا یہ سوال تھا کہ طواف اور صفا مروہ کی سعی کے اندر اگر کوئی بزرگ ہیں یا مریض ہیں تو کنٹینیو ہی 7 چکر جو ہے وہ لگوائے جائیں گے یا درمیان میں کچھ وہ آرام لے سکتے ہیں؟ تو سعی کے اندر تو جو ہے وہ آرام لیا جا سکتا ہے، طواف کے اندر حتی الامکان یہی کوشش کیا جائے کہ ایک ساتھ ہی جو ہے وہ 7 پھیرے جو ہے وہ لگوائے جائیں، لیکن درمیان میں اگر کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں سانس لینے کے لیے تو لے سکتے ہیں، لیکن اس میں اس بات کا خیال کریں کہ سینہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف کی جانب نہ ہو۔ جی مزید کال۔ شعیب اصغر اتاری اٹلی کے شہر وجندہ سے عرض کر رہا ہوں، کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس بارے میں کہ اگر کوئی والدین یا سرپرست اپنے بچے کی عمر کم لکھواتے ہیں تاکہ جاب ملنے میں آسانی ہو اور یہ دیر سے ریٹائر ہو، تو ایسا کرنا کیسا، کیا یہ جائز ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، اور یہ جھوٹ ہے، اور بعض جھوٹ وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے جھوٹ بن جاتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ ایک دفعہ ایک جھوٹ بول دیا اس کا گناہ ہوا، اور ایک یہ کہ جناب وہ ڈاکومنٹ کے اندر چیز آ گئی، ہر جگہ پر ہی اس کا جھوٹ جو ہے وہ کنٹینیو ہو رہا ہے، تو یہ اور زیادہ جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ گناہ کے اندر اس کا شمار ہوگا کہ آپ کو بار بار ہی اس چیز کی وجہ سے جو ہے وہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، جو حقیقی عمر ہے وہی لکھوائی جائے۔ اور اس کے اندر جیسے انہوں نے کہا اس وجہ سے کہ بھئی آگے بچہ ریٹائرڈ جو ہے وہ دیر سے ہوگا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اسکول میں داخلہ نہیں مل رہا بچے کی عمر بڑی ہونے کی وجہ سے تو نیا برتھ سرٹیفکیٹ بنوا لیا جاتا ہے کم عمر کے حساب سے کہ بھئی داخلہ اسکول کے اندر جو ہے مل جائے، تو یہ بھی حرام ہے۔ یوں ہی جو ہے وہ لوگ اپنے نام جو ہے وہ تبدیل کروا دیتے ہیں یا اپنے والد کے نام کو تبدیل کروا دیتے ہیں، سرپرست تھے، کسی نے گود لے کر جو ہے وہ پالا تھا، اور اب وہ اس کو اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ہر جگہ پر اندراج کرواتے ہیں، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے۔ جو حقیقی باپ ہے اس کا ہی نام اس کے اندر ہمیشہ لکھا جائے گا۔ سرپرست کے طور پر تو پالنے والے کا نام آ سکتا ہے، لیکن بطور والد اس کا نام کسی بھی صورت میں نہیں آ سکتا، تو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور اس میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ والدین کو چاہیے کہ جہاں بچوں کی ڈیٹ آف برتھ انگریزی یا عیسوی اعتبار سے جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں، وہیں اسلامی اعتبار سے بھی ان کا ڈیٹ آف برتھ یاد بھی رکھیں اور بچوں کو بھی بتا دیں، تاکہ آگے جو دینی احکام ہوتے ہیں بالغ ہونے سے متعلق، زکوٰۃ کے واجب ہونے سے متعلق، ان تمام معاملات کے اندر جو ہجری مہینے ہیں ان کا اعتبار ہوتا ہے، تو ان تمام کا بھی وہ خیال رکھتے ہوئے آگے اپنی زندگی کے سارے معاملات کے اندر شرعی احکام پر بر وقت جو ہے وہ عمل کر سکیں، ورنہ عیسوی کے اعتبار سے شاید عمل کرنے جائیں تو بعض چیزوں کے اندر وہ لیٹ ہو جائیں گے اور پھر گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں۔ جی مزید کال۔ میرا یہ سوال ہے، کیا چیلم کا تیجے کا کھانا کیسا امیروں کے لیے، اور اسی طرح جو نیاز وغیرہ ہوتی ہے غوث پاک کی، امام حسین کی، یہ کھانا کیسا؟ جی مزید کال۔
محمد اشرف بات کر رہا ہوں. ہم نے عمرے کے لیے جانا ہے, تو عمرے کے لیے جب ہم جائیں گے پہلا تو ہمارا عمرہ ہوگا جس طرح ہمارا ذاتی ہے, ایک ہم نے نفلی عمرہ کرنا ہے. نفلی عمرے کے لیے کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ ہم نے جانا ہے, وہاں پہ جا کے احرام باندھنا ہے, احرام باندھ کے اسی طرح سارے رکن کرنے ہیں جس طرح عمرے کے ہوتے ہیں. آیا کہ اس طرح ہم عمرہ کر سکتے ہیں؟ جی مزید کون؟ سجاد احمد اتاری. حضور میرا سوال یہ ہے کہ بعض موبائل کمپنیاں یہ آفر دیتی ہیں کہ کسی بھی نیٹ ورک پر رہتے ہوئے ہماری نیٹ ورک کا اکاؤنٹ اوپن کریں تو اس پر ہم آپ کو 5% اضافی رقم دیں گے. جیسا کہ مثال کے طور پر اگر کسی نے اپنے اکاؤنٹ میں اس وقت 1000 روپے جمع کروایا تو وہ کمپنی آپ کو 50 روپے ایکسٹرا دیتی ہے, لیکن اس کی قید نہیں ہے کہ وہ بیلنس آپ اس میں رکھیں, چاہے آپ فوراً واپس نکلوا لیں یا اس کو استعمال کر لیں, لیکن اضافی رقم آپ کو فوراً دی جائے گی. اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرمائیں کہ اگر کسی نے ایسا اکاؤنٹ اوپن کیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے, اور اگر اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد اس نے کچھ ایسی رقم یعنی کہ وصول کر لی جس پر اس کو اضافی رقم ملی تھی تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ جی, پہلا سوال چہلم, تیجا اور نیاز کا جو ہے وہ کھانے سے متعلق ہے. دیکھیں, تیجے کا کھانا بطور دعوت جو بنایا گیا جاتا ہے اور اس میں امیر و غریب سب کو بلایا جاتا ہے, بلکہ امیروں کو دعوتیں دے کر جو ہے وہ بلایا جاتا ہے, تو عمرہ کے لیے یہ کھانا جائز نہیں ہے, کیونکہ دعوت خوشی کے وقت مشروع ہے, غم کے وقت دعوت نہیں ہوتی, تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور اس کے دینی نقصان کے علاوہ دنیاوی بھی بہرحال نقصان ہے کہ لوگ قرضہ تک لے کر جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں اور مقروض ہو جاتے ہیں, یا پھر وہ مال ترکہ میں سے وہ رسا کی اجازت کے بغیر ایسا کر رہے ہوتے ہیں, یا نابالغ وہ رسا ہوتے ہیں تب بھی ایسا کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے, اور عمرہ کے لیے کھانے کی اجازت تو کسی بھی صورت میں تیجے کے کھانے کی نہیں ہے. ہاں, چہلم کیا کھانا عمرہ کھا سکتے ہیں, اگرچہ بچنا وہاں بھی بہتر ہے, لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ غربا میں تقسیم کیا جائے تاکہ ثواب زیادہ ملے, اور وہی زیادہ ثواب آپ اپنے مرحوم کو ایصال کر سکیں, اور اس میں بھی دعوت کا اہتمام ہرگز نہ کیا جائے. باقی نیاز مختلف مواقع پر جو ہوتی ہے, یا برسی وغیرہ کے موقع پر جو ہم نیاز کا اہتمام کرتے ہیں, یا بزرگان دین کی آراس کے موقع پر نیاز کا اہتمام کرتے ہیں, تو اس کو امیر و غریب سب کھا سکتے ہیں, اس میں حرج نہیں ہے. دوسرا سوال ہمارا تھا کہ عمرہ ایک تو ہے کہ اپنے ملک سے آپ جا کر عمرہ کرتے ہیں, اور دوسرا عمرہ آپ جو ہے وہ مقام تنعیم سے مسجد عائشہ سے جا کر کرتے ہیں. تو بالکل مسجد عائشہ سے جا کر آپ عمرے کا احرام باندھ کر آ سکتے ہیں, اور جو تمام چیزیں آپ نے اپنے ملک سے جاتے ہوئے عمرے کے احرام باندھنے کے لیے کی تھی, وہی تمام چیزیں آپ مسجد عائشہ سے کریں گے, کہ وہاں جا کر آپ جو ہے وہ نماز بھی پڑھیں گے, اور آپ احرام کی 2 بغیر سلی ہوئی چادریں پہن کر جو ہے وہ احرام کی نیت اور تلبیہ پڑھ کر آپ پھر جو ہے وہاں سے آ جائیں گے. اور تو یہ تنعیم جو ہے وہ سب سے قریبی جو ہے وہ میقات ہے جہاں سے عمرے کا احرام باندھا جا سکتا ہے, تو وہاں سے آپ بالکل عمرے کی ادائیگی کر سکتے ہیں. اور اس عمرے کے اندر آپ دیگر نیتیں بھی کر سکتے ہیں, اس کا ثواب جو ہے وہ اپنے والدین یا دیگر اعزاء اقربا کو یا بزرگان دین کی ارواح کو ایصال کرنے کی بھی نیت کر سکتے ہیں. تیسرا سوال جو ہے وہ موبائل اکاؤنٹ کھلوانے سے متعلق ہے, لیکن چونکہ اس کی دیکھیں ہمیں ڈیٹیل معلوم نہیں ہے, کچھ تو ہمارے سائل محترم نے بیان کی ہے, لیکن مزید یہ کہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں, اور فقط 1 ٹائم ہی اس کے اوپر یہ پروفٹ ملتا ہے یا وقتاً فوقتاً ملتا رہتا ہے, یہ تمام باتیں وضاحت طلب ہیں. تو اس کے لیے دارالفتاح اہل سنت فون پر رابطہ کر لیں, انشاءاللہ عز و جل تمام تفصیلات حاصل کرنے کے بعد آپ کو اس کا جواب عرض کر دیا جائے گا. جی مزید کال. اور یہ ہے کہ جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو اور تکبیر تحریمہ بھی اس نے کہی ہے, تکبیر تحریمہ کہہ کے قیام کر کے ابھی نیچے بیٹھ ہی رہا تھا امام صاحب کے ساتھ کہ امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں, کیا اس طرح وہ جماعت میں شامل ہو جائے گا یا نہیں؟ جی مزید کون؟ محمد عمران اتاری عرض کر رہا ہوں. پیارے مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے, اگر کسی نے تکبیر تحریمہ نہیں کی, صرف ہاتھ باندھ لیے, اب اس کو یاد آیا قرات کے بعد کہ میں نے تکبیر کے الفاظ نہیں بولے تھے, تو اب کیا کرے؟ جی, پہلا سوال یہ کہ امام قعدہ اخیرہ میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی شخص نیا آیا نمازی اور جماعت ہو رہی ہے اور امام کا آخری قعدہ ہے, اس نے اللہ اکبر کہہ کر جو ہے وہ بیٹھنے والا تھا, ابھی بیٹھا نہ تھا کہ امام نے سلام پھیر دیا, تو اب یہ کیا کرے؟ اب اس کی نماز, اس نے جو نیت باندھی تھی وہ فاسد ہو گئی, دوبارہ نیت توڑ کر
دوبارہ نئے سرے سے جو ہے وہ یہ نماز کی نیت باندھے اور اپنی علیحدہ نماز کرے. کیوں؟ کیونکہ اس نے امام کی اقتداء میں نیت باندھی تھی اور امام کی اقتداء اس کو حاصل نہیں ہوئی کیونکہ کسی ایک رکن کے اندر امام کی اس کے ساتھ جو ہے وہ شرکت نہیں ہوئی، مشارکت نہیں ہوئی کہ کسی ایسے رکن میں یہ شامل نہیں ہوا جس میں امام بھی تھا اور یہ بھی تھا، بلکہ اس کے شامل ہونے سے پہلے ہی امام نماز سے باہر ہو گیا. تو اب اس کی یہ نماز جو اس نے نیت باندھی تھی یہ فاسد ہو گئی، تو اسے توڑ دے اور دوبارہ نئے سرے سے نماز ادا کرے علیحدہ. دوسرا سوال یہ کہ تکبیر تحریمہ جو ہے وہ نہیں کہی، الفاظ جو ہے وہ ادا نہیں کیے، یا ادا کیے تو اتنے آواز سے ادا نہیں کیے کہ اپنے کان خود سن لیں. تو چونکہ تکبیر تحریمہ جو ہے وہ شرط نماز بھی ہے، فرض نماز بھی ہے، تو لہٰذا تکبیر تحریمہ نہیں کہی تو نماز نہیں ہوگی. عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جب لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بعض لوگ غلط فہمی کی بنیاد پر یا آہستہ آواز سے شاید کہنے کی عادت ہوتی ہے تو اس طرف توجہ نہیں رہتی ان کی، یا امام کی تکبیر تحریمہ ختم ہونے سے پہلے ہی اپنی تکبیر مکمل کر لیتے ہیں تو بھی ان کی نماز شروع نہیں ہوتی. تو یہاں پر خاص اہتمام کرنا اور یہ احتیاط کرنا ضروری ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ بآواز بلند کہیے، اتنی آواز کم از کم ہو کہ آپ کے اپنے کان خود سن سکیں، اور تکبیر تحریمہ کہہ کر ہی نماز شروع کریں گے تو ہی نماز ہوگی. تکبیر تحریمہ نہیں کی، فقط ہاتھ جو ہے وہ کر کے لیے تو ہاتھ اٹھانا تو یہ ویسے ہی سنت ہے. تو اگر تکبیر تحریمہ نہیں کہی تو نماز ہی شروع نہیں ہوگی، نماز آپ کو دوبارہ پڑھنی ہوگی. اگرچہ آپ کو 4 رکعت کے بعد بھی یاد آئے کہ میں نے تکبیر تحریمہ نہیں کہی تھی تو آپ کی نماز شروع نہیں ہوئی. تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. آج ہم نے کئی جو ہے وہ مسائل کے اوپر بات کی، اور بھی ایجوکیشن انڈسٹری سے متعلق سوالات ہمارے پاس موجود ہیں. انشاءاللہ آئندہ سلسلے کے اندر ہم اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. آج رات مغرب کے بعد دوبارہ دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ ہوگا، اس میں بھی شرکت کرنے کی نیت کیجیے تاکہ علم دین کا ڈھیر سارا خزانہ آپ کو حاصل ہو. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی